اس وقت پوری دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث کسی نہ کسی آفت کا سامنا کر رہی ہے۔ یہی حال پاکستان کا بھی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں سر فہرست آیا ہے۔ صرف لاہور نہیں بلکہ پنجاب کے دیگر اضلاع بھی آلودگی سے بری طرح متاثر ہیں۔ اس وقت لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہر سموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ اس ویڈیو ڈاکومنٹری کا مقصد سموگ کے متعلق آگاہی دینا ہے۔ سموگ کیا ہے اور یہ عام لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، نیز یہ کہ اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں۔ اسموگ فضائی آلودگی کی ایک قسم ہے جو نہ صرف حد نگاہ کو کم کرتی ہے بلکہ اس کے صحت پر بھی سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسموگ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سلفر اور فوٹو کیمیکلز۔ سلفر اسموگ کیمیائی مرکبات سے بنا ہے جس کو سلفر آکسائڈ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئلے جیسے گندھک والے فوسل فیولز کو جلایا جاتا ہے۔ فوٹو کیمیکل اسموگ، جس کو گراؤنڈ لیول اوزون بھی کہا جاتا ہے، سورج کی روشنی، نائٹروجن آکسائڈ اور غیر مستحکم آرگینک کمپاؤنڈز کے درمیان ری ایکشن کا نتیجہ ہے۔ نائٹروجن آکسائڈز گاڑیوں کے دھوئیں، کول پاور پلانٹس اور فیکٹری سے نکلنے والے مادوں سے آتے ہیں۔ غیر مستحکم آرگینک کمپاؤنڈز پیٹرول کے جلنے، رنگ روغن اور صفائی کرنے والے مٹیریل سے نکلتے ہیں۔ اسموگ فضا میں نہ صرف دھواں نما اجزاء پیدا کرتی ہے جو حد نگاہ کو کم کرتی ہے، آنکھوں میں جلن اور سانس کی تکلیف کا بھی باعث بنتی ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ انڈین پنجاب میں دھان کی فصلوں کی باقیات جلانے کے باعث ہوا میں کاربن ذرات کی زیادتی اور درجہ حرارت کی کمی کے باعث اسموگ بن رہا ہے۔ اس وقت اسموگ کا 30% حصہ ہوا کے ذریعے انڈین پنجاب سے پاکستان پنجاب میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوانت مان کو اسموگ کی روک تھام کے لیے اور مجموعی لائحہ عمل اختیار کرنے کے لیے درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے، تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ہمارے عوام کی صحت کے لیے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے۔ اسموگ بننے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دن رات آگ اگلتی فیکٹریاں اور ان سے نکلنے والے زہریلے کیمیکل، سڑکوں پر ٹریفک کا دھواں، کھانا پکانے اور دیگر انسانی سرگرمیوں کے لیے فوسل فیولز پر بہت زیادہ انحصار بھی اسموگ پیدا کرنے میں اتنے ہی اہم مانے جاتے ہیں۔ اسی لیے پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں گرین لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے، شاپنگ مالز اور دیگر کاروباری مراکز جلدی بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ماسک پہننے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میں فوڈ پانڈا پہ کام کرتا ہوں۔ ہمیں یہ ٹریفک کا، دھول مٹی، اس ٹائم اسموگ کا بڑا موسم ہوا ہے جس کی وجہ سے گلے میں خراش، آنکھوں میں پانی آتا ہے، آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے۔ ابھی میرا گلا خراب ہے اسموگ کی وجہ سے، تو ہم اسی لیے دوائی بھی لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لاہور اس وقت جو پاپولیشن کے حوالے سے بہت پور کوالٹی ہے، ہماری سڈن ڈیتھ نہیں ہے، سلو ڈیتھ ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کے ناک اور گلے کے سافٹ ٹیشو ہیں، ان کو ڈیمیج کرتی ہے۔ وہاں سے آپ کے جب آپ بائک ہے یا بہت زیادہ آپ گھومتے ہیں اور
جو پریویشنز ہیں ان کی احتیاط نہیں کرتے آپ تو آپ کے جو اس کے سافٹ ٹیشو یا لائنز تھے ان کو ڈیمیج کرتی ہے اور اس کے بعد وہی انفیکشن بڑھتا کینسر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ سموگ نے ہماری آبادی کو بہت بری طرح سے متاثر کی ہے۔ صرف ایک ہفتہ میں لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں 55,000 سے بھی زائد لوگوں نے رجوع کی ہے۔ سموگ میں موجود زہریلے کیمیکلز کے باعث 7,000 سے زائد لوگوں میں شعبہ چشم کی بیماری اور انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 6,000 سے زائد لوگوں میں ناک، کان اور گلے کی بیماری پائی گئی ہے۔ سموگ کے باعث ان مریضوں کے صحت یاب ہونے میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے کافی فلو ہے، چیسٹ انفیکشن تھا، تو مینلی یہ اسموک کی وجہ سے، جیسے موسم چینج ہو رہا ہے اسموک زیادہ ہو رہی ہے، ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے یہاں پہ درخت بھی نہیں ہے اور ایئر کوالٹی میں تو ویسے بھی لاہور بہت برے جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے دے شوڈ پراپر پلان ریگارڈ ٹو جس کنٹرول اسموک، درخت لگائیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کو کنٹرول کیا جائے، جو آلودگی پھیلانے والے ذرائع ہیں جیسے دھوئیں والی گاڑیاں ہیں یا موٹر بائکس ہیں، دے شوڈ امپلانٹ دا نیو ٹیکنالوجیز۔ صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ سموگ سڑک پر حادثات کا باعث بھی بنتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں سالانہ 1,00,000 سے زائد لوگ ہوائی آلودگی کے باعث ہلاک ہوتے ہیں۔ سموگ ایک عارضی عمل ہے جس پر کنٹرول ممکن ہے، مگر کیسے؟ سموگ کی روک تھام کے لیے جہاں حکومتی اقدامات ضروری ہیں، وہیں نجی سطح پر کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر سموگ کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انرجی پیدا کرنے کے ماحول دوست ذرائع استعمال کریں اور عوام کو گرین اور کلین انرجی جیسے کہ سولر انرجی پر زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ گھریلو، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر انرجی پیدا کرنے کی مختلف اقسام ہیں۔ فوسل فیولز جو انرجی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہائیڈروجن سلفائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور دوسرے کیمیکل فضا میں چھوڑتے ہیں جو کہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ بطور ماہر خاص، ناک، کان، گلا بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو ہوا میں ان اجزاء کی موجودگی کا باعث ہیں۔ انرجی پیدا کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو سولر انرجی نہ صرف ماحول کو صاف رکھتے ہیں بلکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ فیکٹریوں کی چمنیوں کی ریگولر بیسس کی بنیاد پر انسپیکشن کی جانی چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جانے چاہیے۔ وہ فیکٹریاں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ماحول آلودہ کر رہی ہیں ان کو مکمل طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ نجی طور پر عوام کو چاہیے کہ اسموک کے دنوں میں غیر ضروری طور پر نکلنے سے احتیاط برتیں۔ اگر نکلنا پڑے بھی تو ذاتی گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں۔ ماسک اور اینک کا استعمال لازمی بنائیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پچھلے کچھ سالوں سے جنگلات کاٹنے اور غیر قانونی طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بڑھنے کا عمل سموگ پیدا کرنے میں آگ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے نہ صرف جنگلات کی تباہی ہوئی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر کاشتکاری رقبہ بھی ناکارہ اور بنجر ہوا ہے، جس سے فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ ملک کی پیداواری صلاحیت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ سموگ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا واحد حل سیاسی اور سماجی حلقوں کے تعاون سے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔
صاف ہوا بنیادی انسانی حق ہے اور اس کی فراہمی کے لیے حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔